نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوپیڈیا چینل کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ غنی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ذات ہے۔ کریم اس ذات کو کہتے ہیں جو بن مانگے انسان کو سب کچھ عطا کرتی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ ایسے بادشاہ ہیں کہ جن سے جتنا مانگا جائے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دے کر خوش ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے اوپر غضبناک ہوتے ہیں، اس پہ ناراض ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر پارہ نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، ندا لگاتا ہے، صدا لگاتا ہے، یا اللہ کہتا ہے، تو میں اپنے بندے کے قریب ہوتا ہوں اور میں اپنے بندے کی پکار کو سنتا ہوں، اس پہ لبیک کہتا ہوں۔ پیارے دوستو، ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ غار کے اندر اپنے بت کی پوجا کر رہا تھا۔ اپنے بت کی پوجا کرتے کرتے اس کو پکارتا رہتا تھا اور یا صنم یا صنم یا صنم کہتا رہتا تھا۔ صنم عربی زبان میں بت کو کہتے ہیں، اور بت کا نام صنم ہوتا ہے، تو وہ اپنے بت کی پوجا کرنے کے لیے اس کو بلاتا رہتا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک دفعہ اسے اونگ آئی، اور اونگ آنے کے بعد اس کی زبان پھسل گئی، یا صنم کہنے کی بجائے اس نے یا صمد کہہ دیا، تو فوراً غیب سے آواز آئی لبیک 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 یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، بول، پکار، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی اے اللہ، یہ اتنا بڑا مشرک ہے، اتنے عرصے سے اپنے بت کو بلا رہا ہے، ابھی ذرا سی اس کی زبان پھسلی ہے، اسے اونگ آئی ہے، دل سے اس نے نہیں پکارا، غلطی سے تیرا نام لیا گیا ہے اور زبان پہ تیرا نام صمد جاری ہوا ہے، تو تو نے اس کے اوپر لبیک کہا، اے اللہ کیوں؟ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے فرشتو، اگر میں یا صمد کے اوپر بھی لبیک نہ کہتا تو پھر صمد میں اور صنم میں کیا فرق رہ جاتا؟ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، ایسا ہے ہمارا رب، ایسا ہے ہمارا اللہ کہ جو انسان غلطی سے، بھول چوک سے بھی اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ندا پہ بھی، اس کی صدا پہ بھی لبیک کہتے ہیں۔ آپ ذرا سوچے تو صحیح، جو انسان سچے دل کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بلائے گا، اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے دامن کو کیسے بھر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو کتنا خوشحال کر دیں گے۔ اس لیے پیارے دوستو، ہمیں ہر حال میں، ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی پکارنا چاہیے۔ ہمیں دنیا کی کوئی بھی ضرورت ہو اللہ تعالیٰ سے پوری کروانی چاہیے۔ ہمیں کوئی مشکل گھڑی پیش آ جائے، اللہ تعالیٰ سے ہی اس کا حل نکلوانا چاہیے۔ دوستو، آسمانی کوئی آفت ہو، کوئی بلا ہو، مصیبت انسان کے اوپر آن پڑے، اس سے اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو سچے دل کے ساتھ پکارنا چاہیے، اللہ کو آواز دینی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ تو پیارے دوستو، آج جو عمل اور وظیفہ میں نے آپ لوگوں کو بتانا ہے، اس کو کہتے ہیں فراخی رزق کا ورد، یعنی جس انسان کی یہ چاہت ہے کہ اس کی روزی کے اندر فراخ چیز آ جائے، کشادہ ہو جائے، کھل جائے، وہ مالدار آدمی بن جائے، اس کا دسترخوان وسیع ہو جائے،
لوگ اس کے دسترخوان سے کھایا کریں اور لوگوں کو اس کی ذات سے بہت زیادہ فائدہ پہنچے، وہ اللہ کے نام پہ تقسیم کرتا پھرے، تو وہ آج ہمارے اس عمل کو، اس وظیفے کو توجہ اور دھیان سے سن لے۔ پیارے دوستو، یہ بہت باکمال عمل ہے، بہت ہی زبردست قسم کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ یہ بزرگوں کا وظیفہ ہے اور آزمودہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ مجرب عمل ہے۔ جو بھی اس پہ انشاءاللہ تعالی عمل کرے گا، اللہ تعالی اس کو مالا مال کر دیں گے، اللہ تعالی اس کے رزق کو کھول دیں گے، اور اللہ تعالی اس کے اوپر اتنے مہربان ہو جائیں گے کہ انسان خوشی سے نڈھال ہو جائے گا۔ اللہ اتنا مال اس کو عطا فرمائیں گے کہ اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو پیارے دوستو، جو بھی انسان اس عمل کو کرے گا، دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس پہنچے گی، یہ اس کو ٹھکرائے گا، دنیا پھر اس کے پاس پہنچے گی۔ یہ ایسا باکمال قسم کا عمل ہے۔ تو پیارے دوستو، اس کا طریقہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ آپ حضرات توجہ سے اس طریقے کو سن لیں اور ہمارے اسی بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کو کریں، تاکہ آپ کو 100% فائدہ ہو اور آپ بھی بہت زیادہ مالدار آدمی بن جائیں اور خوشحال ہو کر زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ تو پیارے دوستو، ابھی وہ کلمات میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، بہت عظیم کلمات ہیں، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ آپ کے پاس سامنے اسکرین پہ شو بھی ہو رہے ہوں گے۔ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ پیارے دوستو، ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھنے کا وقت فجر کے وقت سے شروع ہوگا، یعنی طلوع فجر، جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یعنی ان کلمات کو 100 دفعہ پڑھنا ہے جب فجر کا وقت داخل ہو جائے اور ابھی تک آپ نے فجر کی نماز نہ پڑھی ہو، یعنی نماز سے پہلے پہلے۔ دوستو، اس عمل کو آپ نے 7 دن تک جاری رکھنا ہے اور روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 دن کے اندر اندر غیب سے ایک عجیب نظام حرکت میں آئے گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر کی الماریاں تک مال سے بھر جائیں گی، اور آپ کو مال رکھنے کے لیے، پیسہ رکھنے کے لیے آپ کو جگہ تلاش کرنی پڑیں گی۔ یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے، اتنا زبردست قسم کا وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کے کرنے کے بعد آپ بہت زیادہ مالا مال ہو جائیں گے۔ آپ سے درخواست ہے، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک بھی کر دیں، آگے شیئر بھی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔